Hello, good morning, dear students. Today we are going to read a new lesson, The Prodigal Son, at page number 61. As you know, that prodigal means extravagant और spent extravagant जिसको उर्दू में असराफ कहते हैं और कश्मीरी में कहीं बोलेंगे तो जो फजूल खर्ची करता होगा. So that I will give you the brief description of this lesson. This prodigal son is a story of love and forgiveness. You see, at one side, the parents do love to their children, and when their children commit grave mistakes, when they come with the offenses, when they get the hearts of their parents highly infringed, but you see that parents still forgive them. So it is a story of love and forgiveness between the son and the father. And you know that Almighty has blessed mankind with different blessings here, but the most blessed blessings are the parents. That these parents are they provide us with the selfless love. They provide us with the care, with the shelter, and each and everything they sacrifice their uh, desires, their inclinations for the sake of our life. So the story reflects the grace and mercy of the God that He has bestowed mankind with the parents. And when man commits sins, there is only one way to make repentance and get all the sinners brushed off. Let's start. There was a rich man who had two sons. Rich here is adjective, means who is having a lot of wealth and position, जिसके पास बहुत सारा पैसा जागीर प्रॉपर्टी हो, that is rich. So rich, richer, richest, that you already know. There was a rich man who had two sons. उसके दो बेटे थे. He loved his sons very much. So naturally, parents अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं. The elder son was hard working. वो बहुत मेहनती था. जो बड़ा elder था, elder, और इसका जो एंटोनिम आएगा वो होगा यंगर. And obedient, वो फर्मा बरदार भी था. He was very obedient. But the younger one wanted to enjoy without working hard. लेकिन जो छोटा बेटा था, younger one था, he wanted to enjoy, वो सिर्फ enjoy करना चाहता था, without working hard, बगैर किसी सख्त मेहनत के. He wanted to live a life of absolute freedom. वो चाहता था कि मैं ऐसी ज़िंदगी गुजारूं कि जिसमें मैं complete free हो. complete freedom वो चाहता था, absolute freedom. किसी की मातहती नहीं करना चाहता था. He did not want to share any responsibility. वो कोई responsibility घर की जो जिम्मेदारियां होती है कोई जिम्मेदारी वो लेना नहीं चाहता था. As he had an eye on his father's property. क्योंकि he had an eye, उसकी नज़र थी अपने बाप की प्रॉपर्टी पर. He said to his father, तो इसने अपने बाप से कहा, Father, give me a share of the property that belongs to me. Give me the share. Share means हिस्सा. तो मुझे हिस्सा चाहिए अपनी प्रॉपर्टी का जो मेरा है. Inheritance were normally given when the father died. Inheritance वरासत को कहते हैं. वरासत या हिस्सा इस वक्त मिलता है जब किसी की डेथ होती है. जब किसी का फादर जो है मरता है तो नेचुरली उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो इसके बच्चों में तकसीम होती है. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? What happened here? The present demand for an early division. अभी बाप जिंदा है तो बेटा कह रहा है कि वो डिमांड कर रहा है. Brazen here means कि full of shame. But बेमंदिश मीन्स मनोज डिमांड फॉर एन अर्ली डिवीजन ऑफ स्टेट. जो जागीर है, वरासत है, उसे पहले ही बांट देना, डिवीजन करना. विद सेल्फिश एंड इमेच्योर. स्टेट वाज सेल्फिश, ये इसको बोलेंगे हम सेल्फिश, ये तो लालच है. एंड इमेच्योर, और ये नाबालिग है. कबलस वक्त जिसको हम कहेंगे इमेच्योर,
یا پریمیچور جس کو کہیں گے، یعنی وقت سے پہلے کوئی کام کرنا جس کا مناسب وقت نہ ہو، دیٹ از امیچور. بٹ دا فادر ڈیوائڈیڈ ہز ویلتھ بٹوین دا ٹو سنز. لیکن باپ تو کیا کرے گا، باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، تو اس نے پراپرٹی کو ڈیوائڈ کیا اپنے دونوں بیٹوں میں. Not a long time afterwards the younger son traveled to a distant land. کیونکہ جب اس ینگر سن نے اپنا حصہ حاصل کیا تو وہ دور چلا گیا، دور اس نے سفر کیا. ڈسٹنٹ مینس فار اوے. وائر ہی ویسٹیڈ ہز منی. وہاں پہ اس نے اپنا پیسہ جو تھا اس کو ضائع کیا. ہی ویسٹیڈ ہز منی. ہی لیوشلی ڈائنڈ. اس نے کھانا کھایا بے تحاشا. لیوشلی بے تحاشا. گڑا ویڑا بس. وائنڈ شراب بھی پی. اینڈ گیمبلڈ اور جوا بھی کھیلا. ایٹ لاسٹ وین ہی ہیڈ اسپینٹ ایون دا لاسٹ پینی. تو آخر کار جب اس کے پاس جو آخری پیسہ بچا تھا، جو آخری کوڑی بچی تھی، جب وہ بھی خرچ کی. ہی آلموسٹ اسٹاروڈ ٹو ڈیتھ. اب وہ مرنے لگا. نوبت پہنچی کہ اب اس کو فاقہ کشی پہ وہ آ گیا. اسٹاروڈ اسٹارویشن سے نکلا ہے، مینس فاقہ کشی. تو اب وہ موت کے نزدیک پہنچ گیا پھاکوں کی وجہ سے. دیئر کیم اے ٹیریبل فیمین. تو ایک قحط آیا اس ملک میں، اس گاؤں میں یا اس سٹی میں. دیئر کیم اے ٹیریبل، ایک خوفناک فیمین مینس قحط. تھرو آؤٹ دا کنٹری، سارے ملک میں. دیٹ میڈ لیونگ ہارش، جس سے جینا بہت مشکل ہو گیا. ہی ہیڈ نو منی. تو اس نے پہلے ہی پیسہ برباد کیا تھا، تو اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا. ہی ہیڈ نو منی. نو ہوم ٹو لیو. اس کے پاس گھر بھی نہیں تھا رہنے کے لیے. اینڈ نتھنگ ٹو ایٹ، اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. ہی بیڈلی نیڈیڈ اے جاب. اب اس کو نوکری، اس کو کام کی ضرورت تھی بری طرح سے. سو ہی وینٹ اینڈ ہیئرڈ ہمسیلف ٹو ون آف دا انہیبیٹنٹس. تو وہ گیا اور اس نے آپ کو کرایہ پر پیش کیا ایک آدمی کو. تو مزدور ایک بسنیک در کے پاس وہ چلا گیا، ایک باشندے کے پاس آف دیٹ کنٹری. who sent him on to his fields. اس نے اس کو کھیتوں پہ بھیج دیا کام کرنے کے لیے. to feed animals، جہاں پہ اس کو کھلانا تھا اس کے جو جانور تھے، جو وہ مویشی پالتا تھا، اس کو یہ کام سونپا دیا گیا کہ آپ کو مویشی پالنے ہیں. اینڈ ہی واز اسائنڈ دا ٹاسک آف فیڈنگ دا اینیملز دیئر. ہی longed to make a meal of the pods and animals here. تو وہاں پہ وہ کھانا تیار کر رہا تھا. پوڈز جو یہ ہوتے ہیں ہمب وغیرہ آسان. اینڈ اینیملز ویر ایٹنگ. تو یہ اینیملز کھا رہے تھے. بٹ نو ون گیو ہم اینی تھنگ. لیکن اس کو کسی نے کچھ بھی نہیں دیا. دا ہنگر پینجز میڈ ہم ٹو فیل ڈاؤن. تو کیا ہوا، جو بھوک کی مروڑ ہے پیش بش سے دائے. تو ہی فیل ڈاؤن، وہ گر گیا نیچے. فیل ڈاؤن اینڈ ہی بیکیم انکانشیس. تو وہ بے ہوش بھی ہو گیا. آن ریگیننگ دا کانشیسنیس، جب اس کو ہوش واپس آیا. ہی تھاٹ ہاؤ مینی آف مائی فادرس ہائرڈ مین ہیو مور بریڈ دین دے وانٹ. تو میرے باپ کے پاس جو مزدوری کرتے ہیں ان کے پاس کتنا، مزدوروں کے پاس کھانا ہے. while I here am dying of hunger. اور یہاں میں مر رہا ہوں. وہاں میرے گھر میں میرے باپ کے مدد سے بہت سارے مزدور کھانا کھا رہے ہیں، کے پاس کھانے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن یہاں میں مر رہا ہوں. I will go to my father. میں جاؤں اپنے باپ کے پاس. and say to him, Father, I have sinned. اور اس سے میں کہوں میں نے گناہ کیا ہے. against heaven and before you. اللہ کے سامنے اور آپ کے سامنے میں گناہ گار ہوں. I no longer deserve to be called a son of yours. میں آپ کا بیٹا کہنے کے لائق نہیں ہوں. Treat me as one of your hired men.
اب مجھے بھی ایک مزدور رکھو، آپ کے پاس اتنے مزدور ہے، ایک مزدور جیسا، کیونکہ میں بیٹا کہنے کے لائق نہیں ہوں. اینڈ آئی ول ورک فار یو، اور میں آپ کے لیے کام کروں گا.